جی، تو جیسے میں پہلے بھی آپ کو بار بار کہہ چکی ہوں ہر کلاس کے اندر کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، تو اس کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کی نیت ہے اور آپ کا اخلاص ہے، ٹھیک ہے؟ کس نیت کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، اور یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ اب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں عربک میں، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے، اور وہ بس رٹا رٹایا ایک چیز کسی نے بتا دی کوئی دعا، اور وہ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دعا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ٹھیک ہے، سچے دل سے مانگنا۔ تو جب آپ کو ایک چیز کا مطلب ہی نہیں پتا ہے تو آپ جب اس کو مانگ رہے ہیں تو آپ کوئی سینس نہیں بنتی ہے نا کہ آپ ایک چیز کو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا ہے۔ تو دعا کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا میں نے آپ کو بتایا کہ نماز ایک بہت پیاری چیز ہے، یہ گفٹ ہے ہمارے لیے، امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، اور یہ ایک میٹنگ ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک پرائیویٹ میٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب میٹنگ میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ وہ بات کیا کر رہے ہیں، تو اس کی بھی کوئی سینس نہیں بنتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو نماز کا ترجمہ بتایا، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر، ایک اپنے دماغ میں رکھا کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میں کیوں یہ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی لیے میں نے آپ کو جو ہم زیادہ تر صورتیں پڑھتے ہیں اس کی بھی تفسیر میں نے اسی لیے بتائی تاکہ جب آپ وہ پڑھیں تو آپ کا ایمان جو ہے وہ نماز پڑھ کے اور زیادہ ہو جائے، نہ کہ یہ کہ آپ نے نماز پڑھی اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، تو وہ کس طرح روکتی ہے؟ وہ اسی لیے روکتی ہے جب ہم اس کو کانشیسلی پڑھتے ہیں، ہماری سینس میں ہوتی ہیں ساری چیزیں، کہ ہم جو ہے ہمارا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہے، جیسے سورہ الاخلاص میں ہم نے پڑھا تھا کل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو اس میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا توحید کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب آپ کانشیس ہو کے پڑھیں گے تو اسی وقت وہ آپ کو فائدہ دے گی، ادروائز وہ نہیں دیتی ہے۔ پھر اسی طرح نماز فجر کا میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا، اس میں نے حدیث بتائی تھی کہ جو فجر کی نماز ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اٹھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ تھوڑی سی زیادہ آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، جن لوگوں کی وہ حدیث مس ہو گئی تھی نماز فجر کی اہمیت میں نے آپ کو کوٹ کیا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1688 ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ دیکھیں فرض تو آپ قضا کر کے بھی پڑھ لیتے ہیں نا، فرض تو بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن سنت آپ کی اگر چلی گئی، سنت کا وہی وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت اگر نکل گیا تو دیٹ مینس کہ آپ کی وہ نماز مس ہو گئی، وہ سنت مس ہو گئی تو مس ہو گئی۔ تو نماز فجر کی جو سنتیں ہیں 2، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے، اب آپ سوچ لیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہے، کتنے خزانے، لوگ، مخلوقات، اور کیا کچھ نہیں ہے دنیا میں، اور ان ساری چیزوں سے زیادہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ہے وہ چیز، وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اور بھی آپ کو حدیث شیئر کی تھی، ایک اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یہ سنن ابی داؤد کی دعا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی۔ اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح میں برکت پیدا فرما دے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ صبح کے اٹھنے میں، صبح کی نماز میں، جب آپ اپنے دن کا آغاز اللہ کی میٹنگ کے ساتھ کر رہے ہیں، نماز کے ساتھ کر رہے ہیں، تو obviously آپ کے اس دن میں بھی برکت ہوگی، اور آپ اس دن میں جو بھی کام کرو گے، اور ویسے بھی صبح کے ٹائم میں برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اٹھتے ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتوں کی ڈیوٹیز کے ٹائم ہوتے ہیں، وہ ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں، وہ جا کے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا فلاں بندہ یہ کر رہا تھا، تو یہ کتنی اچھی ایک چیز ہے کہ فرشتے جا کر یہ گواہی دیں کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے 25 درجے زیادہ افضل ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو پڑھو ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ ویسے بھی آپ پورے دن میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا ثواب تو آپ کو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن جو آپ فجر کے ٹائم پہ قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا کہ ہمارے جو بزرگ لوگ تھے، ہمارے بڑے تھے، ان میں ایک یہ روایت تھی، ایک یہ چیز تھی کہ صبح سب لوگ اٹھ کے ضرور قرآن پڑھتے تھے، چاہے 1 پیج پڑھیں چاہے 2 پیج پڑھیں۔ لیکن اب آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے انفارچونیٹلی، لیکن
فجر کا جو قرآن ہے وہ گواہی کے طور پر پیش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو باقی پورے دن میں بھی آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ فجر کی نماز کے بعد چاہے آپ ایک آیت ہی پڑھ لیں قرآن کھول کے، لیکن ضرور پڑھیں کیونکہ وہ گواہی کے طور پر پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تمہارے درمیان باری سے آتے جاتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری تھی وہ اوپر جاتے ہیں تو وہ اللہ ان سے سوال کرتا ہے. بے شک اللہ کی ذات کو سب کچھ پتہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ کو پتہ ہے آپ کس ٹائم پہ کیا کر رہے ہیں، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ کا بندہ آپ کی عبادت کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو کتنی یہ پیاری بات ہے. پھر اللہ ان سے سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی باجماعت نماز ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا اور پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کا اجر حج و عمرہ کے برابر ہوا. یہ میری فیورٹ ایک حدیث ہے اور میں سب کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں. یہ مردوں کے لیے ہے جماعت کی نماز کے ساتھ نماز کے بعد بیٹھنا مسجد میں، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی اوبیسلی جب نماز پڑھ کے اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھی رہیں. سورج نکل آتا ہے، سورج نکلتے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. 10 to 15 منٹس کے بعد آپ 2 نوافل پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور ان نوافل کا ثواب ہے ایک حج اور عمرہ. جسٹ امیجن کہ آپ اگر رمضان میں وہ پڑھتے ہو تو حج اور عمرہ کا تو عام دنوں میں بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور جب آپ رمضان میں وہ چیز کر رہے ہو تو کتنا آپ کو بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، کیونکہ رمضان میں تو ویسے ہی ہر چیز کا جو اجر ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کون سا بندہ ہے جس کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ وہ حج اور عمرہ کرے؟ تو آپ کو کتنا ایزی ایک یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد وہاں پہ بیٹھے رہیں. سورج نکل آتا ہے، جب طلوع آفتاب کا ٹائم آپ دیکھ لیں، موبائل پہ ایپس پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اس کے 10 to 15 منٹس کے بعد آپ وہاں پہ صرف 2 نفل پڑھیں جلدی سے اور وہاں سے اٹھ جائیں. ٹھیک ہے. تو کتنا آپ کا یہ بڑا اجر آپ کو مل گیا. پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع اور غروب ہونے سے پہلے کی نماز ادا کرنے والوں کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی فجر اور عصر. سب کو چاہیے ہوتی ہے نا گارنٹی، ہم کوئی بھی کام کرنے لگے ہوتے ہیں یا کوئی ہمیں اگر کوئی بات کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں گارنٹی کیا ہے بھائی، گارنٹی دو. ٹھیک ہے. تو یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گارنٹی دے دی ہے کہ جو فجر اور عصر کی نماز نہیں چھوڑے گا آگ اس کو نہیں چھوئے گی. ٹھیک ہے. یہ گارنٹی مل گئی ہے آپ کو کہ آپ کو آگ نہیں ٹچ کرے گی. اور سبحان اللہ، یہ گارنٹی کوئی کسی انسان کی کوئی عام سی گارنٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات نے آپ کو گارنٹی دی ہے، اس کے نبی نے آپ کو یہ گارنٹی دی ہے کہ آپ ان 2 نمازوں کو پڑھ لیں گے تو آپ کو آگ نہیں چھوئے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، آپ اگر عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں آپ کو آدھی رات کا عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور صبح جب آپ فجر کی نماز بھی اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پوری رات وہ سونا بھی آپ کا وہ عبادت اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجد کی طرف آنے والوں کو قیامت کے دن نور کامل کی خوشخبری دے دو. یعنی کہ اندھیرا ظاہر فجر کے ٹائم پہ اندھیرا ہوتا ہے اور عشاء کے ٹائم پہ بھی اندھیرا ہوتا ہے، تو اس میں یہ دونوں نمازیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دونوں میں آپ جب چل کے مسجد کی طرف جاتے ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے بھی یہی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ بھی ظاہر ہے اندھیرے میں ہی جا کے اٹھ کے وضو کر رہے ہو، پھر نماز ادا کرے، ٹائم تو وہ اندھیرے کا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نور عطا کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ویسے بھی جنرلی بھی ہر طرف جو ہے وہ اندھیرا ہوگا. ٹھیک ہے. اور لائٹ جو ہے، نور صرف ان لوگوں کے پاس ہوگا جن کے اعمال اچھے ہوں گے، اور ہر کسی کے پاس اپنے اعمال کے حساب سے نور ہوگا. بیکاز ظاہری بات ہے، آپ نے پل صراط پار کرنا ہے، چل کے جنت کی طرف جانا ہے، اس کے لیے آپ کو لائٹ کی ضرورت ہوگی. اندھیرے میں تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، آپ کو راستہ کس طرح نظر آئے گا جب آپ کے پاس نور ہی نہیں ہوگا؟ تو یہ 2 نمازیں جو ہیں وہ آپ کو نور عطا کریں گی. اس لیے اگر آپ ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے تو آپ کا نور آہستہ آہستہ دن بدن بڑھتا جائے گا. روز آپ نماز پڑھتے جائیں گے، روز اللہ تعالیٰ آپ کا نور بڑھاتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو نور جو ہے وہ قیامت کے دن بہت ضروری ہوگا. اور
اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی بیٹری لے لیتے ہیں، لائٹ لے لیتے ہیں، وہاں پہ آپ کسی سے نور مانگ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جس کا نور ہے اس کا عمل کے حساب سے وہ اسی کے پاس ہوگا، اس کی لائٹ سے کوئی دوسرا راستہ نہیں دیکھ سکے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا نور آپ کو خود ہی کلیکٹ کرنا ہے اس دنیا میں۔ پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز منافقین پر بھاری نہیں ہوتی، اگر انہیں ان دونوں کا ثواب پتہ چل جائے تو ان میں ضرور آئیں، خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے۔ بے شک میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، پھر ایک آدمی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں، پھر خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ سبحان اللہ! یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ فجر کی نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی مہربان ایک ذات ہیں، اتنی مہربان ہستی ہیں، کبھی انہوں نے اونچی آواز میں کسی سے بات تک نہیں کی ہے، اتنا ان کا اخلاق اعلیٰ تھا، اور وہ ان کو وہ غصے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آگ کا شعلہ لے کے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اتنی سخت بات، یعنی کہ اگر ان کے منہ سے نکل رہی ہے تو وہ کیوں نکلی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز کے لیے نہیں نکلے اور سوئے پڑے ہیں۔ اور آپ یہ بھی نوٹس کریں کہ فجر کی نماز میں اسپیشل یہ ایک جملہ ایڈ کیا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت سوتے رہنا، اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ کتنا کچھ کھو رہے ہیں۔ تو اپنے اوپر جبر کریں، ان ساری باتوں کو جب آپ رات میں ذہن میں رکھ کر نیت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھنے کی توفیق دیں۔ یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، آپ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نہ دے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم دل سے مانگا کریں نمازوں کے اندر کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، توفیق مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، صرف اسی وقت آپ ایک اچھا عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی توفیق کے بغیر آپ کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز بھاری ہے آپ پہ، تو دیٹ مینس کہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی آپ کی اسٹرانگ ہو جائے گی، آپ کا ایمان اسٹرانگ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اگر آپ کو اپنی ایونٹس کے لیے کہیں بھی جلدی جانا پڑے، آپ اٹھتے ہیں اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے، آپ کو کہیں بھی جانا ہے، کچھ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، آپ اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے ہیں آپ؟ جب اگر اللہ سے بھی آپ کو اتنی محبت ہو جائے گی نا جتنی دنیا سے، تو آپ انشاءاللہ پھر اللہ کے لیے بھی اٹھنا آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کچھ ٹپس ہیں وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو نیت اپنی پختہ رکھیں کہ میں نے صبح اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اس کے لیے آپ کوئی الارم لگانا چاہیں 2-3 الارم لگا لیں، کسی کو کہنا اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اٹھا دو تو وہ آپ کو اٹھا دے، ٹھیک ہے؟ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں زیادہ سے زیادہ، اور جو ہے یہ نہ کیا کریں کہ بس الارم بند کیا اور پھر سے سو گئے، بلکہ پختہ نیت رکھنی ہے آپ نے کہ میں نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ ضرور مدد کریں گے۔ پھر آپ بیدار ہو کے جب وضو کرتے ہیں تو شیطان، دیکھیں اب صرف جو ہوتا ہے نا ایک سٹیپ لینا مشکل ہوتا ہے، ٹرسٹ می، اگر آپ ایک سٹیپ لے لیتے ہو نا، اٹھ کے بیٹھ ہی جاتے ہو نا، تو بس شیطان جو ہے وہ آدھا دفعہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو، جا کے وضو کرتے ہو، جب وضو کرتے ہو نا تو شیطان بالکل آپ کے پاس سے غائب ہو جاتا ہے۔ صرف وہ ایک اٹھنا، جو اٹھ کے بیٹھنا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو اٹھ کے بیٹھنے بھی نہیں دے رہا ہوتا ہے شیطان، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بس سوئے رہو سوئے رہو سوئے رہو، بس آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں نا ایک دم سے، اس کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کو مزید جو ہے وہ بہکا سکے کہ نہیں نیند بہت مزے کی آ رہی ہے تو میں سو جاؤں، ٹھیک ہے؟ اٹھ کے بیٹھ جایا کریں، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اٹھ کے جا کے وضو کریں، نماز پڑھیں، دیٹس اٹ، اتنی سی بات ہوتی ہے، اور بس یہ ہے کہ وہ آپ کو اٹھنے نہیں دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں تھیں فجر کی نماز سے ریلیٹڈ۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم تفسیر کریں گے سورہ الفلق اور سورہ الناس کی۔ یہ 2 صورتیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کا میں آپ کو جتنی فضیلتیں بتاؤں اتنی کم ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو نچوڑ چاہیے نا کہ بھئی مجھے کوئی سارے مسائل کا حل اور سارے وظیفوں کا جو ایک سردار وظیفہ ہے نا کوئی مجھے بتا دے، کوئی مجھے ٹینشن کا حل بتا دے، ڈپریشن کا حل بتا دے، جادو کا حل بتا دے، مجھے کوئی بیماریاں ہیں ان کا حل بتا دے، آپ کو کچھ بھی چاہیے نا، بے شک پورے قرآن میں شفا ہے، لیکن پورے قرآن کا بھی اگر آپ نے چوڑ نکالے نا تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ آخری 2 صورتیں ہیں، معوذتین ان کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ معوذتین یعنی کہ حفاظت کرنے والی صورتیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ اب میں احادیث سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ان کی فضیلتیں کیا ہیں۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں، صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو سورہ الفلق 3 مرتبہ اور سورہ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر اس طرح پھونک مارتے تھے، ٹھیک ہے، تھو تھو اس طرح کر کے، تاکہ جو تھوک ہے وہ بھی تھوڑا سا ایڈ ہو جائے، لعاب جو ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اس طرح سے آپ پھونک مار کے اپنے ہاتھوں کے اوپر، پہلے سر کے اوپر اس طرح سے پھیریں، ٹھیک ہے، آگے سے لے کے پیچھے کی طرف، پھر چہرے کے اوپر، پھر پورے جسم کے اوپر، جہاں جہاں پہ بھی ان کا ہاتھ پہنچتا تھا وہ پڑھ کے دم کر لیتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے کہ جس نے یہ دم کر لیا اس کے لیے یہ ہر چیز سے حفاظت کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، ہر قسم کے شر سے، چاہے وہ شیاطین ہیں، جن ہیں، لوگ ہیں، انسان کا اپنا نفس ہے، کسی بھی قسم کا جو شر ہے نا اس سے جو ہے وہ اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اب آپ نے پڑھنا ہے ان کو کس طرح سے، یہ ایسا ایک کپل آپ کہہ لیں کہ ایسی جوڑی ہے یہ صورتوں کی جو ساتھ ہی نازل ہوئی ہیں، اور جہاں پہ بھی بات ہوئی ہے حدیث کے اندر وہ ساتھ ہی ہوئی ہے ان کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ الگ الگ سے نہیں ہوئی۔ اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ تین مرتبہ الگ سے سورہ الفلق اور 3 مرتبہ الگ سے، نہیں، پہلے آپ سورہ الفلق پڑھیں گے، پھر سورہ الناس پڑھیں گے، بلکہ اخلاص بھی آتی ہے ساتھ، ٹھیک ہے، سورہ الاخلاص، پھر الفلق، پھر الناس، یہ 3 پڑھ کے ایک دفعہ آپ نے ہاتھوں پہ پھونک ماری، اپنے آپ کو دم کیا، پھر اگین سورہ الاخلاص، الفلق، الناس پڑھ کے پھر اس طرح 3 دفعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک سورت کو 3 دفعہ پڑھ کے پھر اگلی سورت، اس طرح سے نہیں پڑھنا آپ نے، یہ صحیح طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا، کیونکہ یہ سورہ جہاں بھی ان کی بات ہوئی ہے تو اکٹھے ہی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھنے گیا اور انہوں نے نماز میں سورہ الفلق اور سورہ الناس کی تلاوت کی، اور جب وہ نماز ختم ہو چکی تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا اہمیت ہے؟ آپ جب صبح کو اٹھیں تو ان صورتوں کو پڑھیں، اور جب رات کو سوئیں تو ان صورتوں کو پڑھیں، یہ آپ کو ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ہر چیز میں آپ خود سوچ لیں کہ ہر چیز میں کیا کیا کچھ آ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے نواسے ہیں حسن حسین، ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے، کچھ دعائیں پڑھ کے، کچھ چیزیں پڑھ کے پھونکتے ہوتے تھے بچوں کے اوپر، ظاہر نظر سے بچنے کے لیے دم کرتے تھے، اور جب یہ صورتیں دونوں نازل ہو گئیں تو آپ نے باقی ہر چیز چھوڑ دی اور آپ صرف یہ 2 صورتیں پڑھ کے ان کے اوپر دم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو بھی جو بھی نظر وغیرہ لگ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے تو آپ جو دم کریں، بہترین دم ہے، بہترین دم ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ انسان جو ہے وہ کتنی ہمارے پاس علم کی کمی ہے، میں جب لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی دم بتائیں، مجھے کوئی فلاں وظیفہ بتا دیں، فلاں، اچھا کوئی کہے گا نا کہ آپ سورہ الفلق سورہ الناس پڑھ لیں، نہیں نہیں یہ تو مجھے پتا ہے، کوئی اور بتائے کیوں بھائی؟ یہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ آپ کو ہر چیز کے لیے کافی ہے تو آپ کو کوئی اور چیز کیوں چاہیے؟ یہ کافی ہے تو دیٹ مینس یہ کافی ہے، آپ نے بس اس چیز کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ جب آپ کا یقین، آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوگا تو انشاءاللہ یہ ضرور آپ کے لیے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوئی دم کرنا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی، جادو ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، جب آپ ان 2 صورتوں کی تفسیر کو دیکھیں گے نا تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ صورتیں ہیں، اور ان کے مقابلے میں آپ جتنے مرضی وظیفے، اچھا کوئی کہے گا نا کہ یہ فلاں چیز لے لو، فلاں آیت لے لو، اس کو 111 دفعہ پڑھ لو، 200 دفعہ پڑھ لو، اس میں ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ہاں یہ والا وظیفہ صحیح ہے کیونکہ اس میں مشقت زیادہ لگ رہی، اور وہ جو آرام سے ہم نے پڑھنا ہے 3 دفعہ وہ نہیں ہمیں اچھا لگ رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کیوں ہے؟ یہ شیطان ہے۔ شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے ان 2 صورتوں کے پڑھنے سے کہ وہ انسان کو چاہتا ہے کہ وہ یہ نہ پڑھے، باقی جو مرضی پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو خود شیطان ہٹا رہا ہوتا ہے یہ چیزیں پڑھنے سے، تو آپ فرم ہو جائیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں کہ آپ نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، خود بھی پڑھیں، اپنے آس پاس والوں کو بھی بتائیں، سب کو بتائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک دفعہ جادو ہو گیا تھا، اور اس جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں 2 نازل کی تھیں۔ پس منظر میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ ضروری ہوتا ہے صورتوں کا، اگر آپ پس منظر جان لینا کہ یہ کیوں نازل ہوئی تھی، کیا بیک گراؤنڈ تھا صورتوں کا، تو آپ کو زیادہ اچھے سے ان کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس جادو کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل کی تھیں، اور آج کل کی دنیا میں بھی شر ہیں، حسد ہے، بہت زیادہ ہے، نظر ہے، ہر جگہ پر ہے، بہن بہن سے حسد کر رہی ہے، لائک آپ ہر گھر میں یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ نہیں سکتے ہو کہ میں اس سے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، میرے لیے سب ٹھیک ہے، کوئی، میں کہتی ہوں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظر ہے، حسد ہے، سب چیزیں ہیں، تو ان سب سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف صبح اٹھیں، 3 3 دفعہ یہ صورتیں پڑھیں،
اپنے اوپر دم کر لیں، رات کو سونے لگے ہیں 3 دفعہ پڑھیں، دم کر لیں، دیٹس اٹ، یہ کافی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اور اگر آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے دم کر دیں، یا آپ دیکھیں کہ کوئی تکلیف میں ہے، تو آپ ضرور اس کو یہ چیز بتائیں، یا خود پڑھ کے پھونک مار دیں اس کے اوپر دم کر دیں، یا پھر اس کو بتائیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا ٹائم تھا، تو اس وقت آپ کی جو تکلیف ہے وہ شدت اختیار کر گئی تھی، یعنی کہ آپ شدید تکلیف میں تھے اور وہ خود نہیں پڑھ سکتے تھے، تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ معوذتین پڑھیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر معوذتین پڑھ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی کا ہاتھ لے کر ان کے جسم پر پھیر دیا، تاکہ ان کو یہ ایک قسم کا دم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ مطلب اس وقت اتنی تکلیف میں بھی انہوں نے جس چیز کو چنا وہ یہ 2 صورتیں تھیں، کوئی اور صورت نہیں تھی، کوئی لمبی لمبی صورتیں نہیں تھی، کوئی لمبے لمبے وظیفے نہیں تھے، کوئی بھی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے، صرف یہ 2 صورتیں تھیں جو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ مجھے پڑھ کر یہ دم کریں۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ 2 صورتیں جو ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان پہ جتنا میں زور دوں اتنا کم ہے۔ یہ آپ لوگ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس، اپنے نوٹس میں، اپنے دماغوں میں یہ چیز ڈال لیں کہ اگر آپ کو کوئی افضل الوظائف چاہیے یا افضل المسائل کا حل چاہیے نا، تو وہ صرف یہ 2 صورتیں ہیں۔ ٹرسٹ می، آپ کسی بھی نیت سے اس کو پڑھو گے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ پریشانی ہے، ان صورتوں کی برکت سے آپ دور کر دیں، وہ دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی ڈپریشن ہے، مسئلہ ہے، ٹینشن ہے، جادو ہے، نظر لگی ہوئی ہے، کچھ بھی ہوا ہوا ہے نا، وہ ان 2 صورتوں سے آپ کا انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ کسی کا رزق بند ہوا ہوا ہے، جو بھی ہے، رزق نہیں آ رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کا ان 2 صورتوں سے حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسکرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، پھر ہم انشاءاللہ سورہ الفلق کا ترجمہ ڈسکس کرتے ہیں۔ چلیں، آئی ہوپ سب کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ الفلق مدنی صورت ہے، مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں بہت شر تھا، اور کافی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل کا سامنا تھا، کفار تنگ کر رہے تھے، بڑی چیزیں تھی، جادو بھی ہوا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا صورتوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب کی صبح کے، من شر ہر اس چیز کے شر سے، ما جو خلق اس نے پیدا کی، ومن شر اور شر سے، غاسقین اندھیری رات کے، اذا جب وقبہ وہ پھیل جائے، ومن شر اور شر سے، النفاثاتی پھونکنے والیوں کے، فی العقد گرہوں میں، ومن شری اور شر سے، حاسد حاسد کے، اذا جب حسدا وہ حسد کرے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں پہلی آیت، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب کی صبح کے۔ اب صبح کے رب کی، فلک کا مطلب ہوتا ہے، اگر آپ عربک میں اس کو روٹ ورڈ اس کا دیکھیں نا، فالق، فالق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ کے نکلنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ رات جب پھٹتی ہے تو اس کے پھٹنے سے پھر صبح نکلتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ صبح الفلک کا مطلب جو ہے وہ صبح لیا گیا ہے۔ تو ہم صبح کے رب سے، یعنی کہ اٹھتے ساتھ جب ہم یہ صورت پڑھ رہے ہیں تو ہم رب کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ آپ سوچ لیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں دے رہے ہیں، یعنی کہ جو لارڈ ہے اس پوری دنیا کا، سب کا پروٹیکٹر ہے، آپ اپنے آپ کو اس کی حفاظت میں دے رہے ہیں، تو مجھے بتائیں اس کے بعد آپ کو کیا مسئلہ باقی رہ جاتا ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ جب آپ نے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو جو مرضی کوئی بھی کچھ کرتا رہے، کوئی نظریں لگاتا رہے آپ کو، کوئی جادو کرتا رہے، کچھ بھی اثر نہیں کرے گا۔ جب آپ اللہ کی پروٹیکشن میں، تو کوئی شیطان، کوئی بڑے سے بڑا جن بھی آپ کے اوپر آ کے اثر نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں پیدا کیا ہے، کتنی مخلوقات ہیں اس دنیا کے اندر، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، انسان ہیں، انسان کے اپنے نفس ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ آپ ان ساری مخلوقات سے، ہر چیز سے، مخلوقات ہی نہیں بلکہ میں کہوں گی کہ چیزوں سے بھی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ من شر ما خلق، جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بھی کا مطلب ہے کہ جو بھی، اب ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے وہ آسمانی آفات بھی آ سکتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں تھے، لائک وہ کہیں جا رہے تھے، تو آندھی طوفان آیا تو آپ نے یہ سورت پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمانی آفات سے بھی، یا جو قدرتی آفات آتی ہیں، سیلاب ہو گیا، آندھی طوفان ہو گئے، ان سے بچنے کے لیے بھی آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اس چیز کے شر سے خود کو پناہ میں دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیری رات کے جب وہ پھیل جائے۔ رات کے وقت جو ہوتا ہے، شیاطین جو ہوتے ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اندھیرے میں ان کی جو قوت ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو ہم یہاں پر اللہ سے رات کے شر سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں. اندھیرے میں ویسے بھی زیادہ شر ہوتے ہیں، زیادہ جو قوتیں ہیں وہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم اندھیری رات کے شر سے بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے وہ من شری، اور شر سے النفاثات، یہ پھونکنے والیوں کے، فی العقد، گرہوں میں. اب یہ جادو کا ایک پروسیس ہوتا ہے. جیسے حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تھا تو انہوں نے ہمیں یہ پروسیس بتایا تھا کہ کس طرح سے گریں لگا کے اس پہ جو ہے وہ پھونکے مار کے، تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جادو کا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ آیت جو ہے وہ جادو کے لیے بہت مؤثر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو شر، جو پھونکنے والیاں ہیں جو گروہ میں، یعنی کہ جب جادو کیا جاتا ہے تو ہم جادو سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں. ومن شری، اور شر سے حاسد، حاسد کے، اذا، جب، حسدا، وہ حسد کرے. اب حسد جو ہے نا، یہ اتنی کامن چیز ہو گئی ہے کہ ہم اس کو نہ صرف انٹینشلی بلکہ ان انٹینشلی بھی ہمارے اندر یہ چیز آ گئی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اندر جو انسیکیورٹیز ہو گئی ہیں نا اپنی چیزوں کو لے کر یا اپنی نعمتوں کو لے کر، وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہم اپنی نعمتوں کو دیکھنے کے بجائے جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتے ہیں نا، ہم جب کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں نا، ان انٹینشلی، بے شک ہم حسد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی ہے لیکن یہ میرے پاس چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں بڑی پیاری ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم بارک لہا. ٹھیک ہے. جب آپ، ایک تو یہ ہے اللہم بارک لہا، اللہ اس چیز میں، اس کی چیز میں برکت عطا کرے، اور دوسرا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب بھی آپ یہ پڑھ لیتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث میں یہ بات ہے کہ جب آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ میں حسد بھی نہیں آتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بہتر بھی مل جاتا ہے. تو یہ کتنی پیاری ایک چیز ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنا خون جلاتے پھریں، اگلے بندے کو فرق بھی نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو تو چیز ملنی تھی، اس کو مل گئی، لیکن آپ کا کیا ہوا، آپ نے اپنا خون بھی جلا لیا، اپنے آپ کو جو ہے حسد بھی کر لیا، آپ نے گناہ بھی کما لیا، اور ملا بھی کچھ نہیں ان ریٹرن. ٹھیک ہے. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ کسی کی کوئی بھی نعمت دیکھیں نا، کوئی بھی جو آپ کو چاہیے بھی ہو اور دوسرے کو مل گئی ہو، آپ کو نہ ملی ہو، یا ویسے بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کے اندر وہ خواہش ہو وہ چیز لینے کی لیکن وہ کسی اور کے پاس ہو، تو آپ ہمیشہ کسی اچھے، آپ خوبصورت بچے کو دیکھتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، کوئی اچھی چیز دیکھتے ہو جو آپ کی آنکھوں کو بھاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ واو اور اس طرح کے الفاظ نکالنے کے بجائے آپ کہا کریں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ کو یاد کر لیا کریں فوراً، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کریں گے، اور جو اس انسان کی وہ چیز ہوگی اس میں بھی برکت آ جائے گی، نہ اس کو نقصان پہنچے گا نہ آپ کو نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے. جو حسد کر کے انسان خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اگلے بندے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اس کی بھی چیز خراب جاتی ہے، آپ کو بھی کچھ نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو حسد میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے. یہ آیت پڑھیں، آپ دوسروں کے حسد سے بھی محفوظ ہو جائیں اور خود بھی حسد کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز یہ ہماری ایک نیچر بن چکی ہے. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار حسد کر جاتے ہیں دوسروں کی چیزوں سے. ہمیں وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ہمارے پاس نہیں ہوتی، کسی کو مل جاتی ہیں. یا ویسے بھی آپ کہہ لیں کہ کوئی اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں نا، تو ہمارے اندر یہ آج کل کتنی وہ آ گئی ہے کہ ہم خوش نہیں ہوتے ہیں کسی کے لیے، کسی کی خوشی ہم سے نہیں دیکھی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جیلس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کی ذات پہ جب آپ، ہمارا ایمان ہوگا تو ہم جیلس نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اللہ کی تعریف کریں گے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے سکتے ہیں، اللہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب نماز میں نیکسٹ ٹائم آپ نے جب بھی یہ صورت پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں جب آپ ذہن میں رکھ کے پڑھو گے، آپ کی زندگی میں بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ میرے پاس تو بھائی آج تو مجھے خزانہ مل گیا، ٹرسٹ می، اگر میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں نا جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھی، تو آپ میرا یقین کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خزانہ دیا ہے. یہ پتہ نہیں کسی بہت بڑے ڈائمنڈ سے بھی بہتر یہ نالج ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. آپ کی ساری پریشانیوں کے حل ان 2 صورتوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ہر قسم کی پروٹیکشن ان 2 صورتوں کے اندر ہے، اور ہر قسم کا خزانہ ہے یہ 2 صورتیں. جس کے پاس یہ ہے نا، جس کا ایمان ہے ان 2 صورتوں کے اوپر، اس کے پاس سب کچھ ہے. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے. صبح پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، ہاتھوں پہ پھونک ماریں، اپنی پوری جسم پہ جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا ہے آپ کا پھیر لیں. ٹھیک ہے. آپ پروٹیکٹڈ ہیں، محفوظ ہیں. آپ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس چیز پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سورہ الناس کی جو تفسیر ہے وہ ہم کل کریں گے. کل بھی 8 بجے آپ کی کلاس ہوگی، لائیو ہوگی. جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.